बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 4 अहम खबरें और कुछ पेशगोइयाँ लेकर हाजिर हुए हैं नाज़रीन। एक्सक्लूसिव सियासी हवाले से सूरत हाल जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो आज हम आपको पेश करेंगे। जरदारी की सियासत का खात्मा नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हाथों होगा और नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की सियासत इमरान खान के हाथों अंजाम को पहुंचेगी। ये बड़ी अजीब पेशगोई की है नाज़रीन बाबा जी दाता दरबार वालों ने, और ये फरमाया है कि बहुत से अल्लाह वालों को आम इंतखाबात के हवाले से इस्तिखारा करने पर ख्वाब में लाल आंधी नज़र आ रही है। ये लाल आंधी क्यों नज़र आ रही है और इस रूहानी इशारे का क्या मतलब है, ये तफसील भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और बिलावल भुट्टो के सियासी सफ़र के हवाले से बार बार सवाल करने पर यह क्यों फरमाया गया कि इसकी सियासत के सफ़र में शाम से पहले रात आ जाएगी। बाबा बिलावल भुट्टो की सियासत के सफ़र में शाम से पहले रात आ जाएगी, ऐसा कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। नाज़रीन, लाल आंधी इस्तिआरा है नाकाबिल तसव्वुर मुश्किलात का, पुरतशद्दद वाक़यात का, खाना जंगी और कहत का, दहशत गर्दी और प्रॉक्सी वार का, और हुकूमत और रियासत की तरफ से इंतकामी कार्रवाइयों, मुबैना पुलिस मुकाबलों और लापता करने के वाक़यात का। ये फरमान है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उन्होंने कहा है कि ताहाल ये सूरत हाल बनी हुई है कि गो मगो का आलिम है और आंधी पहले जो सुकूत होता है आंधी से पहले, इसकी निशानदही हो रही है। उफ़क़ पर लाल आंधी के इशारे किसी गैर जमहूरी तब्दीली की भी निशानदही करते हैं। इसलिए अगर कहा जाए कि नवाज शरीफ जो समझकर वापस आए हैं कि रियासती ताकत से उन्हें वॉक ओवर मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाल आंधी इसी तरफ इशारा है कि नवाज शरीफ जिस तरह हलवा समझ कर आए हैं अगले आम इंतखाबात को, ऐसा नहीं होने जा रहा, बल्कि अगले चंद हफ्तों के दौरान उनके लिए सूरत हाल गैर मुतवक्का तौर पर ख़तरनाक हो जाएगी और जो मामलात हैं वो निगरान हुकूमत के कंट्रोल से भी बाहर हो जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मज़लूमों को ज़ालिमों के चुंगल से निजात दिलाना चाहता है तो आम तौर पर 2 तरीक़ों से मदद फरमाता है। पहला तरीका यह है कि ज़ालिमों को आपस में लड़वा देता है, और दूसरा तरीका यह है कि उनमें शक का जहर पैदा हो जाता है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि बाबा जी दाता दरबार वालों ने पिछली जो ईद उल फितर थी, छोटी ईद जिसे हम कहते हैं, उस पर यह पेशगोई की थी कि जरदारी को मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ऐसा खौफनाक धोखा दिया जाएगा कि जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी की सियासत के ताबूत में ये धोखा आखिरी कील साबित होगा। इस हवाले से नाज़रीन 2.5-3 माह पहले हमने 2-3 वीडियोस भी बनाई थी, वो आपको याद होंगी, इस वक्त भी हमारे चैनल्स पर मौजूद हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। इन पुरानी वीडियो में भी आप जाकर सुन सकते हैं। और अब बाबा जी दाता दरबार वालों ने इस हवाले से मज़ीद अपडेट जो पेशगोइयाँ और मालूमात दी हैं वो भी आज हम पेश खिदमत कर रहे हैं। और फरमाया है उन्होंने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हवाले से उन्हें मुस्तकबिल के जो मनाज़र दिखाए हैं उनके तनाज़ुर में आम इंतखाबात की सूरत हाल और बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म मुंतखब करवाने के आसिफ जरदारी के आइंदा अरमानों की तफसील बड़ी अफसोसनाक है। जी नाज़रीन, और साथ ही ये पेशगोई भी की है कि जरदारी की सियासत का कफन दफन नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के हाथों होगा और ख़ुद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक कर उसे कब्र में उतारने की जिम्मेदारी इमरान खान अंजाम देंगे। इन पेशगोइयों के हवाले से जो वाक़यात की तफसील है नाज़रीन, वो बड़ी सनसनीखेज़ और चौंका देने वाली है। और जब हम पिछले चंद बरसों और ख़ास तौर पर हालिया चंद माह की सियासत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इम्पोर्टेड सरकार के मामलात पर गौर करें तो नाज़रीन आपको खुद भी नज़र आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो लेकिन हैरत ये होती है कि मामला तेज़ी से उसी तरफ जा रहे हैं कि जिस तरफ ईद उल फितर के मौका पर बाबा जी ने अपनी पेशगोइयों में इंतहाई वाज़ेह इशारे दिए थे। और आने वाले चंद माह में क्या होने जा रहा है अब हम उसकी तफसील बयान करते हैं। लेकिन उससे पहले हम नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, तराजू के पलड़े किस नाइंसाफ़ी के साथ बराबर किए जा रहे हैं, इसकी तफसील जो है इन चंद खबरों से आपको हो जाएगी उसकी,
پہلی خبر یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری کی جو ہمشیرہ ہیں فریال تالپور، انہوں نے نیب کی طرف سے جو طلبی کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی، وہ درخواست واپس لے لی ہے۔ وہ درخواست انہوں نے کیوں واپس لی ہے، اس کی وجہ ذرائع یہی بتا رہے ہیں کہ چونکہ نیب کے ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے معاملات اندر کھاتے طے ہو گئے ہیں، اس لیے اب اس فریال تالپور کو نیب سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 2 رکنی بینچ ہے اس کے سامنے زیر سماعت درخواست واپس لے لی ہے۔ یعنی جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کی خواتین رہنماؤں کو ریلیف دیا جا رہا ہے اور نیب کی طرف سے ستہ خیراں ہیں، اور دوسری طرف جو پی ٹی آئی ہے ان کی خواتین رہنماؤں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے جو تازہ ترین خبر وہ یہ ہے کہ سابق خاتون اول محترمہ بشرا بی بی آج نیب میں پیش ہوئیں اور القادر یونیورسٹی کے حوالے سے دائر ریفرنس میں ان کے سامنے 11 سوالات رکھ کر جوابات مانگے گئے ہیں۔ ناظرین، اہم خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ محترمہ بشرا بی بی سے 11 سوالات پوچھے گئے ہیں۔ چلو پہلے 5 بھی رہنے دیتے ہیں، 4 بھی رہنے دیتے، 5واں سوال بڑا دلچسپ ہے، وہ ہم آپ کی نظر کر دیتے ہیں، باقی تو پھر آپ نے اخبارات میں پڑھ ہی لینے ہیں۔ 5واں سوال یہ ہے ناظرین کہ یہ پوچھا گیا ہے کہ القادر یونیورسٹی بنانے کا خیال کس کا تھا اور جگہ کا تعین کس نے کیا۔ اب خیالات کی بھی تحقیقات شروع ہو گئی ہے کہ جو ابھی خیال ہے آپ کے ذہن میں، یہ پہلے کس کو خیال آیا، اب اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان ریفرنس کی، جو یہ ریفرنسز ہیں ان کی جو اصلی قانونی حیثیت وہ کیا ہے۔ ناظرین، اس کیس میں محترمہ بشرا بی بی کو 15 نومبر تک ان کی ضمانت ہے اور پھر اس کے بعد انہیں گرفتاری کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کی بہنیں ہیں محترمہ علیمہ خان اور محترمہ عظمیٰ خان، انہیں بھی گرفتار کر لیا جائے گا انہی دنوں میں۔ ان تینوں خواتین کا قصور کیا ہے، یہ ایکسکلوسیو رپورٹ بھی آج ہم بریک کر رہے ہیں۔ ان کا قصور ناظرین یہ ہے کہ ملک بھر سے جو رکن قومی اسمبلی اور رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہونا چاہتے ہیں جو لوگ اور اس لیے پی ٹی آئی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، وہ چونکہ باقی ساری قیادت تو یا تو روپوش ہے یا جیلوں میں ہے، اس لیے وہ ان 3 خواتین سے رابطہ کرتے ہیں اور عمران خان سے گارنٹی مانگتے ہیں اپنے حلقے کی، اور یہ جب ملاقات کے لیے جاتی ہیں یہ خواتین تو وہ پیغام عمران خان تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بہت تکلیف ہے امپورٹڈ سرکار کی جو نگران حکومت ہے، کٹھ پتلی اس کو اور اس کے جو ادارے ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک وہی بیوروکریٹ تعینات ہیں جو سابق پی ڈی ایم حکومت کے چہیتے تھے، وہ بھی ابھی تک تعینات ہیں، اور اس لیے سختی بہت زیادہ ہے، اور سختی کا حاصل یہ ہے کہ نیب بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور جو نئے اس کے چیئرمین آئے ہیں وہ بھی انہی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جو آخری راستہ بچا ہوا ہے عمران خان سے رابطے کا وہ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، دنیا کے حالات اس تیزی سے بدل رہے ہیں، اور خود ملک کے اندر خاص طور پر جو زرداری کو دھوکہ دیا گیا ہے نواز شریف کی طرف سے، اس کی وجہ سے بھی بڑی صورتحال تبدیل ہونے والی ہے، ایسا کہنا ہے کچھ روحانی شخصیات کا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، اسے توڑنے کے لیے اب آخری ہتھ کنڈا یہ ہے کہ اس کے گھر کی خواتین کو، اس کی بیوی اور بہنوں کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اس کا کہنا ہے کہ آپ انہیں بھی گرفتار کر لیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں سارے ظلم برداشت کر لوں گا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور وہ کہتا ہے کہ آپ یہ ظلم ڈھا کر بھی دیکھ لیں، کیونکہ میری خواتین ورکر، میری خواتین لیڈر اگر گرفتار ہو سکتی ہیں اور اس کے باوجود میں کمپرومائز نہیں کر رہا، تو جب میرے گھر کی خواتین گرفتار ہو جائیں گی تو میں پھر بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ ایسی ثابت قدمی کو سلام ہے ناظرین، کمنٹس میں ضرور لکھیے گا کہ اس پر آپ کے تاثرات کیا ہیں۔ ناظرین، ملکی اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک خفیہ ڈیل نواز شریف نے کر رکھی ہے، اور لیکن اسے زرداری کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا، اس کو دھوکے میں رکھا گیا، اور اب جب ساری صورتحال سامنے آئی ہے تو وہ آصف زرداری کی سیاسی موت ثابت ہونے والی ہے۔ نواز شریف کی جو لندن پلان ہے، جو اصل خفیہ ڈیل تھی، وہ کچھ اور تھی، ظاہر کچھ اور کیا جا رہا تھا، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب جب اس ڈیل پر عمل درآمد شروع ہوا ہے
تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مرکز اور 3 صوبوں میں حکومت جو ہے وہ نون لیگ بنائے گی، یہ جو دھاندلی والے الیکشن کروانے کا منصوبہ ہے اس کے تحت، اور ایک لولی لنگڑی صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کو دی جائے گی سندھ میں، اور جو 3 صوبے اور مرکز میں سادہ اکثریت نون لیگ کے پاس ہوگی، اور وہ کہیں بھی پیپلز پارٹی کی محتاج نہیں ہوگی اپنی حکومت قائم کرنے کے حوالے سے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مستقبل کے حوالے سے شریف خاندان کے اور نواز شریف کے زرداری کے بارے میں کیا عزائم ہیں کہ ہم کسی بھی حوالے سے زرداری کو جواب دینا ہوں اگلے 5 سالوں کے لیے۔ اور اس کوشش میں ناظرین کہتے ہیں کہ پتلون کی تلاش میں لنگوٹی بھی گئی، چاہی تھی شے بڑی 100 چھوٹی بھی گئی۔ اس چکر میں یہ لڑائی ہو گئی ہے، اور اللہ رب العزت کا پرانا طریقہ ہے کہ جب وہ ظالموں سے نجات دلانا چاہتا ہے تو انہیں آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ نواز شریف کی یہ چالاکی، نواز شریف کی یہ خود غرضی خود اس کے سامنے ایک گڑھا بن کر آ جائے گی، یہ کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، فضل الرحمان اور مولانا کے ساتھ جو سلوک ہوگا، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اب جوابی چال زرداری کیا چلیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس حوالے سے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی کے سرکلز میں کیا منصوبے بن رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جناب پہلے ہمیں کہا گیا کہ جنوبی پنجاب آپ کو دیا جائے گا، اندرون سندھ میں آپ کو اتنی نشستیں اور جنوبی پنجاب سے اور بلوچستان سے دلوائی جائیں گی کہ آپ مرکز میں سب سے بڑی پارٹی ہوں گے۔ یہ سب کچھ طے کر لیا گیا پاکستان میں زرداری کے ساتھ، لیکن لندن میں نواز شریف کے ساتھ یہ طے کیا گیا کہ 3 صوبے بھی آپ کے ہوں گے، مرکز بھی آپ کا ہوگا۔ یعنی ان کے ساتھ کچھ اور ڈیل تھی، ان کے ساتھ کچھ اور ڈیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ مرکز میں آپ زرداری کے محتاج نہیں ہوں گے اپنی حکومت قائم کرنے کے حوالے سے۔ اور آخر میں اب یہ ہوا ہے کہ جو نواز شریف کی ڈیل ہو چکی تھی لندن میں عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اس پر عمل ہو رہا ہے، وہ نافذ العمل ہو رہی ہے، اور جو زرداری کے ساتھ ملکی اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل تھی انہیں کہا کہ جی ساری مجبوری ہے، وہ تو بڑا سخت دباؤ ہے گا، عالمی اسٹیبلشمنٹ، امریکہ، برطانیہ، IMF، ان کا دباؤ ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسا دباؤ ہے، ساتھ سعودی عرب اور قطر کا اور متحدہ عرب امارات کا بھی نام لیا جا رہا ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ اس حوالے سے ہم ایک اور ویڈیو کریں گے، لیکن زرداری کے ساتھ جو ہاتھ ہو گیا ہے وہ بہت پریشان ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں وہ کیا جوابی حکمت عملی بنائیں گے اس زیادتی کا، اس دھوکے کا بدلہ لینے کے لیے، اس کے لیے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔